ویلکم بیک ناظرین. بریک پر جانے سے پہلے ہم نے صدر زرداری صاحب نے جو آج گھڑی خدا بخش میں انہوں نے خطاب کیا اس کے کچھ چیدہ پوائنٹس اٹھائے اور ان کو ہم ڈسکس کریں گے. لیکن ایک چیز میں یہاں پر ضرور کہنا چاہوں گی کہ ایک زمانہ جنرل ضیاء کا بھی تھا جب بھٹو صاحب کوئی جلوس نکالتے تھے یا کوئی جلسہ کرتے تھے تو اس کی خبریں جو ہوتی تھیں وہ اخباروں کے بیک پیجز میں لگتی تھیں, اور اگر کچھ دینی جماعتیں یا مذہبی جماعتیں کوئی جلسے کرتی تھیں تو اس کی ہیڈ لائنز خبریں بنتی تھی, اور کسی کے خواب و خیال میں بھی نہیں تھا کہ بھٹو صاحب اس حد تک پاپولر ہو جائیں گے اور اس حد تک الیکشن میں کامیاب ہو جائیں گے. تو یہاں پر سوال یہی ہے کہ اب ایسا پیپلز پارٹی میں کیا ہوا ہے کہ وہ پاپولیرٹی پبلک محسوس نہیں کر رہی ہے, عوام پریشان ہے, مایوس ہے, اس کی کیا وجہ ہے؟ جسٹس طارق محمود سے میں سب سے پہلے سوال کروں گی. جسٹس صاحب, آج آپ نے بھی خطاب سنا ہوگا صدر پاکستان کا, آپ کیا کہیں گے اس میں؟ کیا انہوں نے عوامی مسائل کو ایڈریس کیا ہے؟ دیکھیں, بات بڑی سیدھی سی ہے بی بی. اصل ایشو اب یہ ہے, اور میں اگر میرا بھائی جو ہے عمران خان صاحب کو ریپرزینٹ کر رہے ہیں ان کی پارٹی کو ناراض نہ ہو, ان کی جو پاپولیرٹی جو نظر آ رہی ہے اس کی بنیادی وجہ یہ ہے کہ جو لوگ جو ہیں وہ پچھلے 4 سال سے حکومت میں ہیں ان کے حوالے سے ان کو بہت مایوسی کا شکار. مایوسی اس لیے بھی ہوئی کہ دیکھیں نا, ایک لمبی ڈکٹیٹرشپ گزاری اور لوگوں نے مشرف کو نکالنے میں بہت زیادہ سٹرگل کی, اور اس امید اور یقین کے ساتھ کی, کیونکہ چارٹر آف ڈیموکریسی بھی ہو چکا تھا, اور اس یقین کے ساتھ کی کہ اب جو ہماری حکومت آئے گی وہ انہوں نے تاریخ سے شاید سبق بھی سیکھ لیا ہے اور وہ جو کچھ کریں گے عوام کے لیے کریں گے, ان کی کمٹمنٹ بھی یہ تھی. لیکن دیکھیں 5 سال کا ٹوٹل ٹینیور ہے, 4 سال گزر چکے ہیں, اور 4 سال چونکہ اس میں کچھ نہیں ہوا, اور ہر طرف دیکھیں نا وہ جو کہا جاتا ہے مشرف کے حوالے سے کہ اس کو دھمکی ملی تھی کہ اگر آپ ہماری بات نہیں مانیں گے تو ہم آپ کو سٹون ایج میں بھیج دیں گے. تو سٹون ایج کیا ہوتی ہے اگر اس ملک میں بجلی نہیں ہے, گیس نہیں ہے, اپنا ریلوے نہیں ہے, مینز آف کمیونیکیشن نہیں ہے, پی آئی اے نہیں ہے. تو آج پی آئی کی خاص طور پر انہوں نے ذکر بھی کیا, تو گزارش یہ ہے اس کا کون ذمہ دار ہے؟ تو میرا خیال ہے کہ یہ بڑا اچھا ٹرینڈ نکلا ہے. جسٹس صاحب, ایک بات میں یہاں پر ایڈ کرنا چاہوں گی کہ وزیر اعظم صاحب نے بھی یہ پارلیمنٹ میں جب بات کی تھی انہوں نے کہا جی اسامہ کو ویزا کس نے دیا. یہ مطلب خود ہیڈ ہو کر, کسی پارٹی کا سربراہ ہو کر, کسی ملک کا سربراہ ہو کر خود سوال کرنا عوام سے کچھ عجیب نہیں محسوس ہوتا؟ یہاں سے تو وہاں اس سائڈ سے جواب آنے چاہیے تھے. وہ دیکھیں نا, آج تو اصل میں وہ جو اس وقت انہوں نے سوال کیا تھا نا, اگر پارلیمنٹ کے فلور پہ جو کچھ انہوں نے کہا تھا ویزا کس نے دیا یا کیا ہوا, اور سٹیٹ ود ان سٹیٹ, وہاں سے تو آج واپس چلے گئے نا. آج ان کے خلاف کسی قسم کی کوئی بات نہیں کی, اور آج جا کے وہ بے نظیر بھٹو کے, کیونکہ آج جو پیشی ہو رہی تھی تو اتفاق سے چونکہ آج 34 سالگرہ تھی تو چیف جسٹس صاحب نے اس بارے میں کامنٹس بھی کیا, کیونکہ بے نظیر بھٹو صاحب کے کیس کے حوالے سے ایک پٹیشن بھی وہ ایک جیالے نے داخل کی ہے جو کہ وہاں پر پینڈنگ میں, تو اس کا ذکر آیا, اور پھر وہ جو ہے نا بھٹو صاحب کے کیس کو انہوں نے ملا دیا. تو میرا یہ کہنا ہے کہ دیکھیں اس وقت میں یہ سمجھتا ہوں کہ اصل ایشو جو ہے جس سے لوگوں کی دلچسپی ہے, اس لیے کہ اگر لوگ مر رہے ہیں تو لوگوں, جو ایک آدمی بھوکا ہے اس کو اور کسی چیز کی ضرورت نہیں ہے, وہ صرف روٹی کی بات کرے گا, جو پیاسا ہے وہ پانی کی بات کرے گا. تو گزارش یہ کہ اصل ایشو جو ہے جو ان کو سمجھ لینا چاہیے, گو کہ اب سمجھنے کی بات کم رہ گئی ہے, کیونکہ اگر 4 سال میں آپ کو روڈ میپ نہیں دے سکے تو لیفٹ اوور 1 ایئرز میں آپ کیا کر پائیں گے؟ اور کیونکہ ابھی بھی آج بھی انہوں نے کوئی روڈ میپ نہیں دیا. کتنا ہی اچھا ہوتا کہ, اور دوسری بات مجھے جو سب سے زیادہ آج جو دکھ ہو رہا ہے, مجھے آج بی بی اس لیے یاد آ رہی, میں اس کی یاد میں اس لیے رو رہا تھا کہ اگر بی بی شہید نہ ہوتی تو کم سے کم ان کے پاس یقیناً کو پلان ہوتا, اور جو کچھ آج ہم دیکھ رہے کم سے کم یہ منظر آج ہمارے سامنے نہ ہوتا. جی حافظ صاحب, آپ کیا کہیں گے؟ کیونکہ اگر ہم جلسوں کے بارے میں بات کرتے ہیں تو سبھی بڑے بڑے جلسے کر رہے ہیں, کون چھوٹا جلسہ کر رہا ہے, یا کس کا جلسہ ایسا ہے جس میں کوئی لوگ نہ آئے ہو؟ بسم اللہ الرحمن الرحیم. بنیادی طور پر مسئلہ جلسہ گیدرنگ نہیں ہے, مسئلہ یہ کہ جلسہ کس لیے کیا جاتا ہے. آج کا جو جلسہ تھا اس سے بڑی توقعات تھی, لوگ دیکھنا چاہتے تھے. میں سمجھتا ہوں کہ ایک ایسا بیرومیٹر ہے جس سے پچھلے 1.5-2 ماہ کے جو حالات ہیں وہ منعکس ہو رہے تھے اسی جلسے میں, کیونکہ صدر محترم گئے تھے. اسی نوڈیروں میں صدر محترم نے پچھلے سال کہا کہ میں ایوان صدر سے اگر جاؤں گا تو ایمبولینس میں جاؤں گا. بالکل. اور اس درمیان میں 2 تقریروں کے درمیان میں وہ گئے اور ایمبولینس میں گئے. وہ جو افواہیں پھیلی اس کی ایک وجہ یہ بھی تھی کہ صدر محترم نے اس سے بہت بڑے ہجوم میں, آج بہت کم تھا, اس سے بہت بڑے جلسے میں انہوں نے کہا تھا کہ اگر میں ایوان صدر سے نکلوں گا تو ایمبولینس میں نکلوں گا. اور ایمبولینس میں نکلے تو اس لیے
افواہ یہ پہلی کہ کیا وہ اپنا وہ قول اور وعدہ نبھا رہے ہیں یا واقعی بیمار ہو کر ایمبولینس میں جا رہے ہیں. دوسری بات یہ کہ مختلف خبریں آئی، پھر افواہیں پھیلی، 4 پریس ریلیز ایک دن میں آئے اور میڈیا والے پریشان تھے اخبارات کہ کس کو لیں. کسی میں تھا کہ ان کو ہارٹ اٹیک ہوا ہے ہلکا سا، دوسرے پریس ریلیز میں تھا کہ نہیں ان کے فالج ہوا ہے، تیسرے میں تھا کہ لکوا ہوا ہے، چوتھے میں تھا کہ ان کے گردن میں جو ہے نا وہ کلاٹ ہے، غلط دوائی کھانے کا ریاکشن. جی اچھا چوتھے میں آیا کہ غلط دوائی کھانے کا ہے. آج 5واں انکشاف ہوا کہ ان کا مسل پل ہو گیا اور کسی کا بھی ہو سکتا ہے. کسی کا بھی ہو سکتا ہے. تو اب سوال یہ پیدا ہوتا ہے، 2 باتیں ہیں. ایک تو یہ ہے کہ وہ تیزی اور تراری نہیں رہی. تو میں نے پوری تقریر آج سنی، اس سے 2 باتیں پتہ چلتا ہے. تقریر کے نرمی کے حوالے سے اور بے ربطی کے حوالے سے یا تو مکہ تھا جس کا اثر تھا یا پھر مکمکاؤ تھا. کیا مکمکاؤ مطلب؟ مکمکاؤ یہ کہ آرمی چیف بیٹھے، انہوں نے فون کیا، ٹیلی فون ملانے والے یوسف رضا گیلانی وزیر اعظم تھے، اور پھر انہوں نے زبردستی ان کو کہا کہ آپ اس میں پھونک ماریں یا بات کریں. ہمارے یہاں ایک ملتان میں ہوتا تھا پولیس مین، پیر سپاہی، وہ پھونک مارتا تھا اس میں لاؤڈ اسپیکر میں، پھر لوگ اپنی بوتلیں کھول دیتے تھے. اور یہاں بھی ایک 30 سیکنڈ پیر سپاہی یاد کرا دیا آپ نے حافظ صاحب. 30 نہیں، مطلب یہ کہ فرق تو ظاہر ہے کہ وہاں پولیس مین تھا یا تو آرمی چیف تھا. یعنی وہ پھر ISPR کو باقاعدہ وضاحت کرنی پڑی کہ 30 سیکنڈ تھے، 31-32 سیکنڈ، منٹس نہیں تھے، سیکنڈ تھے. 31 سیکنڈ نہیں تھے بلکہ منٹ تھے. پھر وزیر اعظم صاحب نے بات کی، پھر کافی حالات بہتر ہونے شروع ہو گئے. پھر کہا کہ جی وزیر دفاع کو، سیکرٹری دفاع کو، میں نے کہا قربان جائیے گیلانی صاحب، سیکرٹری دفاع کو آپ پارلیمنٹ کے اندر کھڑے ہو کے ڈانٹتے ہیں. اتنی بڑی چیز ہے جس بیچارے کو دیکھیں. بات گزارش یہ ہے کہ کس چیز کو چھپایا جا رہا ہے، مکے کا اثر ہے یا مکمکاؤ ہے، مکے کا اثر ہے یا مکمکاؤ کا، دونوں حوالوں سے لوگوں کو بتایا جائے. دوسری بات یہ ہے کہ اس وقت جو صورتحال تھی، لوگوں کی توقع تھی کہ 4 سال گزر چکے ہیں. افتخار گیلانی پہ برسنا بالکل ٹھیک ہے، جو چاہو کرو، نہیں انہوں نے کہا کہ لیکن بنیادی بات یہ ہے کہ بے نظیر کے قاتل کہاں گئے؟ جن قاتلوں کے متعلق انہوں نے کہا تھا کہ مشرف قاتل ہے، قاتل لیگ ہے، آج قاتل لیگ جناب صدر صاحب آپ کے پہلو میں بیٹھی ہوئی ہے. آپ نے کہا تھا کہ مشرف قاتل ہے، اس قاتل کو آپ نے گارڈ آف آنر دے کر بھیجا. آپ نے کروڑوں روپیہ جو ہے ضائع کر دیا اس تفتیش پہ، اس کا کیا بنا؟ کچھ نہیں. آپ کا وزیر داخلہ محترمہ بے نظیر بھٹو کی گاڑی کے پیچھے ان کی ڈیوٹی تھی، بابر اعوان صاحب کی ڈیوٹی گاڑی کی پیچھے تھی، وہ کئی کلومیٹر آگے گئے، آپ نے ان سے پوچھا؟ ہم یہ کہتے ہیں کہ اگر آپ نے واقعی بات کرنی ہے کہ ڈیفینیٹلی یہ ایک بڑا ویلڈ پوائنٹ ہے. اور پھر آصفہ جی یعنی میں کوئی گزارش کرتا ہوں، بات یہ دوسری بات انہوں نے کی بلوچستان سے، میرا تعلق بلوچستان سے. صدر محترم نے آج کہا میں کیوں معافی مانگوں؟ ہم آپ سے پوچھتے ہیں کہ آپ نے کیوں معافی مانگا؟ جب آپ آئے اور آپ نے سب سے پہلے کہا بلوچستان میں آ کر میں اہل بلوچستان سے معافی مانگتا ہوں، کیا آپ نے کسی اور کی گناہوں کی معافی مانگی؟ پرویز مشرف کے جرائم کی معافی مانگی؟ اس کے ظلم ستم کی تم نے بلوچستانیوں سے معافی مانگی؟ یا معافی پہلے مانگی پیشگی، اور 4 سال کے بعد جو ہماری تڑپتے لاشیں نوجوانوں کی وہاں پڑی ہوئی ہیں، کیا تم نے ان جرائم کی معافی مانگی ہے؟ اگر آج آپ سپریم کمانڈر ہیں، اگر آپ آئینی سربراہ ہیں تینوں مسلح افواج کے، اور وہاں جو کچھ آپریشن ہو رہا ہے، وہاں جو کچھ ہمارے نوجوانوں کو جس طرح ان کا قتل عام ہو رہا ہے، اس وقت بلوچستان 45% رقبہ آتش فشاں پہ ہے. اور اس دسمبر کے اندر جو میں کہتا ہوں ہتھیار ڈالنے کا مہینہ ہے، دسمبر میں وہ کالک ہمارے منہ پہ لگائی گئی تھی، پاک افواج نے وہاں جا کر ہتھیار ڈال دیا، اور نوڈیروں میں پتہ چل رہا تھا کہ صدر محترم نے بھی آج ہتھیار. نہ تیزی تھی، نہ تراری تھی، نہ اس تقریر کے اندر کوئی ربط تھا، نہ قوم کے لیے کوئی بات تھی. ایک بریک لیتے ہیں حافظ صاحب. ناظرین ایک بریک لیتے ہیں، بریک سے واپس آئیں گے. عمران اسماعیل صاحب موجود ہے، صدیق الفاروق صاحب موجود ہیں، ان کے پوائنٹ آف ویوز دیں گے. میرے ساتھ رہیے.